السلام علیکم دوستو، کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک کن ذہن بچہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بن جاتا ہے؟ آپ دیکھیں، ایک بچہ جس کو بچپن میں بخار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ ذہنی طور پہ کافی کمزور ہو جاتا ہے، ایک دن اس کا ٹیچر اس کو ایک خط دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ خط تم نے اپنی ماں کو جا کے دکھانا ہے۔ وہ بچہ جب گھر آتا ہے، وہ خط اپنی ماں کو دکھاتا ہے۔ ماں وہ خط پڑھ کے وہ رونا شروع کر دیتی ہے، لیکن اس کی ماں جو اس خط میں لکھا ہوتا ہے وہ نہیں بتاتی، بلکہ اونچا اونچا وہ بولتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کے ٹیچر نے لکھا ہے کہ آپ کا بچہ بڑا ذہین ہے، بڑا شاندار بچہ ہے، ہمارا اسکول بہت چھوٹا ہے اور ہمارے اساتذہ آپ کے بچے کو نہیں پڑھا سکتے، لہٰذا آج کے بعد آپ اپنے بچے کو وہ خود پڑھائیں۔ اس کے بعد اس بچے کی جو تعلیم ہے اس کا بندوبست وہ خود کرتی ہے، وہ ماں اس بچے کو خود پڑھاتی ہے اور وہی بچہ ایک دن دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بن جاتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد جب اس کی ماں کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر کے کاغذوں کو ڈھونڈنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہاں سے اس کو ایک پیج ملتا ہے جہاں پہ اصل میں وہ اسکول کا خط ہوتا ہے جو بچپن میں اس کے ٹیچر نے اس کے لیے لکھا تھا، اور وہ خط میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ ذہنی طور پہ کن ذہن ہے اور ذہنی طور پہ ایک ناکارہ بچہ ہے، ہم اس کو اب مزید اسکول میں نہیں رکھ سکتے، آپ اس بچے کو خود ہی پڑھائیں۔ تو اس بچے کا نام تھا تھامس ایڈیسن، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ہے۔ تھامس ایڈیسن اپنی ڈائری اٹھاتا ہے اور وہاں پہ ایک جملہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تھامس ایڈیسن دنیا کا نکارہ ترین بچہ تھا، لیکن ایک عظیم ماں نے اس کو دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ دوستو یاد رکھیں، جو مائیں ہوتی ہیں وہ نسلوں کو سنوار دیتی ہیں، نسلیں سنوارنے کا کام وہ ماؤں کا ہے، کیونکہ بچے کی پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہے، کیونکہ بچے کی جو تربیت ہے وہ ماں کا کام ہے۔ دیکھیں، اگر اس کی ماں اس کو یہ کہتی کہ تم کن ذہن ہو، تم نالائق ہو، تم آگے نہیں بڑھ سکتے، تمہاری ہر طرف سے شکایتیں آ رہی ہیں، تو وہ بچہ وہاں پہ رک جاتا، اس کی زندگی خراب ہو جاتی۔ لیکن اس کی ماں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ دیکھیں، جب بھی یاد رکھیں آپ اپنے بچوں کو بڑا کرنے لگے ہوں تو ان کے اندر حوصلہ ضرور پیدا کریں، ان کے اندر کرج پیدا کریں، ان کو موٹیویٹ کیا کریں اور ان کو کہا کریں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ جب دیکھیں، حوصلہ افزائی ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کسی بھی بچے کو پکڑیں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کو کہیں یس یو کین ڈو، آپ کر سکتے ہو۔ اس بچے کے اندر امید آ جاتی ہے، انرجی آ جاتی ہے کچھ کر کے دکھانے کی۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ بچہ جو ہمارے پاس آتا ہے، جو سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نے اس بچے کو ڈی گریڈ کیا ہوتا ہے۔ کئی مائیں وہ بچے کو ڈی گریڈ کرتی ہیں، میرا بچہ بیکار ہے، میرا بچہ وہ میری بات نہیں سنتا، میرا بچہ وہ لاپرواہ ہے، اور اکثر وہ کہتی ہیں کہ باپ کو گھر آنے دو، میں تمہاری ساری شکایتیں باپ کو بتاؤں گی، اور باپ نے بھی ایک ڈنڈا رکھا ہوتا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے گا، 20 سال کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، وہ گن گن کے ایک ایک بدلہ اپنے ماں باپ سے لے رہا ہوتا ہے۔ میرے پاس کوئی بھی والدین جب یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بدتمیزی کرتا ہے، تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ قصور بچے کے اندر نہیں ہے، قصور ماں باپ کا ہے، کیونکہ ماں باپ نے بچپن میں وہ پیار، وہ خلوص اور محبت وہ دی نہیں۔ والدین نے ایک ہی کام کیا ہوتا ہے، ہر وقت ڈانٹنا، نصیحت کرنا، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، وہ جو کمیٹی ڈالی ہوتی ہے وہ کمیٹی ایک دن نکل آتی ہے۔ میری آپ سب والدین سے گزارش ہے کہ آپ کے بچے آپ کا قیمتی مستقبل ہے، آپ کا قیمتی سرمایہ ہے۔ جب بھی آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو بڑا کرنے لگے ہوں، ان کی حوصلہ افزائی ضرور کریں، ان کو ڈی گریڈ نہ کریں۔